بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم الفر الکامل علی شرح میت العامل میں ہم ترکیب کریں گے اعلم ان العوامل فی النحو، اس کی ترکیب ہو چکی ہے علی ما الف الشیخ الامام افضل العلماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی سقى اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ مئۃ عامل۔ اس میں سے بھی اس جملے کو ہم چھوڑ دیں گے، بعد میں کریں گے سقى اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ، صرف یہ جملے کی ترکیب کریں گے آپ انشاءاللہ۔ اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل الانام افضل العلماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی سقى اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ مئۃ عامل۔ پھر سن لیں عبارت، اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل الانام علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی سقى اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ مئۃ عامل۔ ترجمہ سن لیں، جان تو کہ علم نحو میں عوامل اس طرز پر جنہیں شیخ امام یعنی زمانے کے علماء میں سب سے زیادہ افضل، تفضیل کا صیغہ ہے، فضیلت رکھنے والے، مبدل من بدل میں یعنی کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی نے جمع کیا، الفا جمع کیا، اللہ تعالیٰ اس کی نمکناک مٹی کو سیراب کرے، اس کا سقى اللہ ثراہ اور جنت میں اس کا ٹھکانہ بنائے، وجعل الجنۃ مثواہ مئۃ عامل، 100 عوامل ہے۔ جان تو کہ علم نحو میں عوامل اس طرز پر جنہیں شیخ امام زمانے کے علماء میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے، مبدل من بدل میں ہم کس کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی لے کر آتے ہیں، یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی نے جمع کیا، الفا، اللہ تعالیٰ اس کی نمکناک مٹی کو سیراب کرے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ بنائے، سقى اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ، 100 عوامل ہے، یہ اس کی خبر ہے، انا یعنی حرف مسبب الفعل کی خبر یہ ہے۔ عوامل عامل کی جمع عامل وہ شے ہے جو رفع، نصب، جر و جزم کو پیدا کرنے کا سبب بنے۔ عوامل عامل کی جمع عامل وہ شے ہے جو رفع، نصب، جر اور جزم کو پیدا کرنے کا سبب بنے۔ شیخ اسلام میں وہ شخص ہے جو فنون میں کسی فن میں مہارت کاملہ رکھتا ہو، اور کتب نحو و بیان میں لفظ شیخ سے اکثر یہی عبد القاہر جرجانی مراد ہوتا ہے، جبکہ کتب حکمت میں ابو علی سینا اور کتب کلام میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام کا معنی ہوتا ہے پیشوا، لیکن یہاں علوم میں دینیہ میں امام ہونا مراد نہیں، بلکہ فقط علم نحو میں، کیونکہ عقائد کے اعتبار سے یہ معتزلی ہے۔ علم نحو و بیان میں لفظ امام سے یہی عبد القاہر، فلسفہ میں امام فخر الدین رازی، تصوف میں امام غزالی، حدیث میں امام بخاری، فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں۔ افضل کا لفظ طلبہ کو مصنف کے کلام کی جانب راغب کرنے کی غرض سے لایا گیا۔ جرجان کے بارے میں کئی اقوال ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب یہاں پر جو ہے سقى اللہ اس دعا میں اشارہ ہے کہ معتزلی کافر نہیں۔ جعل الجنت یا جنت اور مثواہ دونوں جعلہ کے مفعول بھی ہیں، کیونکہ جعلہ جب سیرہ کے معنی میں ہو تو متعدی با 2 مفعول ہوتا ہے۔ سیرہ تسییر سے، جس کا معنی ایک حالت سے دوسری حالت میں کر دینا۔ اب اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ قاعدہ سن لیں کہ لقب جو ہوتا ہے، لقب مبدل من اور علم بدل بنتا ہے، اور علم کے بعد آنے والا لفظ ابن جو ایک اور علم کی طرح مضاف ہو، اور آخر میں آنے والا اسم منصوب، دونوں علم کی صفت بنتے ہیں۔ الفہ الشیخ عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کے بارے میں
بیان کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ہم جناب اس کی ترکیب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو اس کے اندر قاعدہ آئے گا، جو چیزیں آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اس کی ترکیب ہم پہلے کر چکے ہیں آپ کے سامنے کہ اعلم ان العوامل فی النحو، اس کو ہم فقط دہرا لیتے ہیں، دہرانے کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اعلم یہ فعل امر ہے اور حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر آپ کو معلوم ہے وجوباً پوشیدہ ہے، وہ ضمیر جو ہے مبنی ہوتی ہیں، ضمائر جو ہوتی ہیں مبنی ہوتی ہیں، اور پوشیدہ ہے ضمیر، وہ اس کا فاعل بنے گی۔ انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ انا پڑھیں گے۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، العواملہ، یہ جناب العواملہ کو ہم نے ذوالحال بنایا ہے پہلے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب حرف جارہ جو ہے درمیانے کلام میں ہو، درمیانے کلام میں آگے فی آ رہا ہے نا، جب حرف جارہ درمیانے کلام میں ہو، اس سے پہلے معرب اللام ہو، تو اسے اکثر کیا بنائیں گے؟ ذوالحال، جو معرب اللام ہوگا اس اسم کو ذوالحال، اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے حال بناتے ہیں، تو ہم نے اسے ذوالحال بنایا۔ اور فی النحو، اور آگے ہم نے اس کو بنایا تھا فی النحو مئۃ عامل، ٹھیک ہے، اس کو متعلق کر کے مذکورتاً کے متعلق کر کے اس سے ہم نے حال بنایا، اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم، اور مئۃ عامل، مئۃ ممیز مضاف، عامل تمیز مضاف علیہ، ممیز مضاف تمیز مضاف علیہ سے مل کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر بنایا تھا، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر علم کا مفعول بھی بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو جو قاعدہ بتایا، اب اس کے مطابق دیکھیں کہ لقب مبدل من اور علم بدل بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور علم کے بعد آنے والا لفظ ابن جو ایک اور علم کی طرف مضاف ہو، اور آخر میں آنے والا اسم منصوب، جیسے الجرجانی یا نسبت کی ہے، یہ اسم منصوب ہے، دونوں علم کی صفت بنتے ہیں۔ الف شیخ عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی، اور آپ کو معلوم ہے مبدل من بدل کے بارے میں کہ جو تابع نسبت میں مقصود ہو اور مدبوع صرف تمہیداً لایا گیا اسے بدل کہتے ہیں، جو تابع نسبت میں مقصود ہو اور مدبوع صرف تمہیداً لایا گیا اسے بدل کہتے ہیں، اور بدل کے مدبوع کو مبدل من کہتے ہیں۔ قام العالم بکر، دیکھیں یہاں پہ جو تابع نسبت میں مقصود ہو اور مدبوع صرف تمہیداً لایا گیا اسے بدل کہتے ہیں۔ العالم جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مبدل من ہے، اور بکرن کیا ہے؟ یہاں پر یہ بدل ہے، اور بدل کے مدبوع کو مبدل من کہتے ہیں۔ بدل کی 4 قسمیں ہیں: بدل کل، بدل بعض، بدل استعمال، بدل غلط۔ بدل کی 4 اقسام ہیں: بدل کل، بدل بعض، بدل استعمال، بدل غلط۔ مبدل من معرفہ اور بدل نکرہ ہو تو بدل کی صفت لانا ضروری ہے۔ آئیے اب اس کی ترکیب ہم شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ سے دہرا لیں گے۔ علم صیغہ واحد مذکر حاضر، امر حاضر معروف، اسم انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، انا حرف مشبہ بالفعل، الف لام برائے تعریف، العوامل ذوالحال، فی حرف جار، الف لام برائے تعریف، نحوی مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر مذکورتاً مقدر کا ظرف مستقر، مذکورتاً صیغہ واحد مؤنث، اسم مفعول، اسم ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر، کان لوٹے گی ذوالحال کی طرف، اس کا نائب الفاعل، علی حرف جار، ما موصولہ، ما معرفہ ہے، ما موصولہ ہے، آپ کو معلوم ہے ما موصولہ ہوگی، اس کے بعد ایک صلہ ہوگا، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے خبریہ ہو، ما موصولہ کے بعد اس میں صلے میں ایک ضمیر ہوتی ہے، یہ ما موصولہ ہے، ٹھیک ہے، ما موصولہ۔ اور الفا آپ کے اس کا صلہ جو ہے چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے خبریہ ہو، اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، الفا۔ اچھا جی، الفا فعل صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، ہو ضمیر یا ہا ضمیر بھی بول سکتے ہیں، واحد مذکر غائب منصوب متصل، کہاں لوٹے گی؟ اس میں اصول کی طرف مفعول بھی بن جائے گا اس کا۔ اچھا،
الف لام برائے تعریف، شیخ موصوف، الف لام برائے تعریف، امام صفت اول، افضل آپ کو معلوم ہے یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تبدیل جو ہے 3 طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ، مضاف کے ساتھ، یا من کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ مضاف ہو کے استعمال ہو رہا ہے جی۔ افضل جو ہے صیغہ واحد مذکر، اس میں تبدیل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجب سوئے موصوف، اس کا فاعل، اس میں تبدیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مضاف، کیونکہ علمائی، اب یہاں پہ میں نے بتایا نا قاعدہ کہ یہ مضاف ہو کے استعمال ہو رہا ہے، علمائی یہ مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف، ٹھیک ہے، مضاف ہے، افضل کو کیا بنایا؟ مضاف تھا نا، علمائی مضاف ہے، آگے بتایا الانام، الف لام برائے تعریف ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے مضاف الیہ، علماء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس میں تبدیل کا مضاف الیہ بن گیا، افضل اس میں تبدیل، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ثانی شیخ موصوف، اپنی دونوں صفات سے مل کر یہ مبدل من بن گیا، ٹھیک ہے، یہ کیا بن گیا؟ مبدل من بن گیا۔ میں نے قاعدہ کیا بتایا آپ کو؟ لقب مبدل من اور علم بدل بنتا ہے، آگے علم آ رہا ہے، عبد القاہر یہ علم ہے، یہ جو ہے لقب تھا، یہ جو پیچھے ہم نے بیان کیا کہ شیخ الامام افضل العلماء الانام، یہ کیا تھا؟ یہ لقب تھا، اسے بنایا مبدل من، آگے جو ہے علم آ رہا ہے، اسے ہم کیا بنائیں گے؟ اسے ہم بدل بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ عبد مضاف، عبد جو ہے مضاف، آپ کو معلوم ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو پکا قاعدہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، عبد مضاف، الف لام برائے تعریف، قاہری مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، کیونکہ آگے بن آ رہا ہے، بن کے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہے، اور لفظ بن جو ایک اور علم کی طرف مضاف ہو اور آخر میں آنے والا اس میں منصوب، دونوں علم کی صفت بنتے ہیں، بن مضاف، عبد مضاف الیہ، مضاف الف لام برائے تعریف، رحمان مضاف الیہ، عبد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، بن کا مضاف الیہ، بن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت اول، الف لام برائے تعریف، الجرجانی صیغہ واحد مذکر، اس میں منصوب ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، کہاں لوٹے گی؟ عبد القاہر موصوف، اس کا نائب الفاعل، اس میں منصوب اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ثانی، عبد القاہر موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر بدل، مبدل من اپنے بدل سے مل کر الف کا فاعل، الف فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس میں موصول کا صلہ، جیسے کہ پہلے قاعدہ بیان کیا، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور، اعلی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر مذکورتن کا ظرف لفظ، مذکورتن اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل ظرف مستقر اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم، میعۃ ممیز مضاف، عاملین تمیز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنی تمیز مضاف الیہ سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بطویل مفرد مفعول بھی، علم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو جناب یہ میں نے آپ کے سامنے ترکیب کر دی ہے اس کی، کل انشاءاللہ سقى اللہ سراہ وجعل الجنۃ مثواہ، یہ ترکیب کرنے کے انشاءاللہ تعالی۔ ترجمہ سن لیں دوبارہ، اور مختصر میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل العلماء الانام، یہ سارا مبدل من بنائیں گے، یہ بدل، مبدل من بدل کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں، عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی، ٹھیک ہے، سقى اللہ ثناہ وجعل الجنۃ مثواہ میۃ عامل، جان کے علم نحو میں عوامل اس طرز پر کہ جنہیں شیخ امام زمانے کے علماء میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے، یعنی مبدل من بدل میں یعنی کا ترجمہ لے کر آتے ہیں، یعنی اب عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی نے جمع کیا، اللہ تعالیٰ اس کی نمکناک مٹی کو سیراب کرے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ بنائے، 100 عوامل ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو ترکیب میں نے بتا دی، انا حرف مشبہ بالفعل، العوامل ذوالحال بنائیں گے، پھر ناوی مذکورتاً متعلق کر کے اس کو حال، اعلی حرف جار، ما اس میں موصولہ، الفا
الف فعل، وزن فاعل، ہو مفعول، الشیخ جو ہے موصوف، الامام یہ صفت، ٹھیک ہے، موصوف صفت بن کے دیکھیں دونوں معرفہ آ رہے ہیں. قاعدہ آپ کو معلوم ہے کہ جب دونوں معرفہ آئیں تو اکثر موصوف صفت بنتے ہیں. افضل اسم تبدیل کا صیغہ ہے اور مضاف ہو کے استعمال ہو رہا ہے، افضل مضاف، ٹھیک ہے. اور علماء یہ مضاف ہے، افضل علماء نام. اچھا یہ علماء مضاف بھی ہے ما قبل کے لیے، تو جو ما قبل ہے افضل اس کے لیے مضاف الیہ ہے، لیکن ما بعد جو ہے کون الانام اس کے لیے یہ مضاف بن رہا ہے، کیونکہ آپ کو قاعدہ معلوم ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا، مضاف پر الف لام نہیں آتا، جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، الف لام بھی آ جاتا ہے اس کے اوپر. تو اس کو علماء کو مضاف الیہ مضاف بنائیں گے، الانام کو ہم کیا بنائیں گے؟ مضاف الیہ. یہ ترکیب میں نے مختصر آپ کے سامنے کر دی. اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. اللہ پاک ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.